الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر کیا، بلکہ قرآن کا سورہ بقرہ، اس سے پہلے سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ پہلے نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن میں پہلے اس کو رکھا گیا ہے پہلے نمبر پر۔ نازل یعنی قرآن میں پہلے سب سے پہلے سورہ فاتحہ نہیں اترا کہ جو ہے اس کو پہلے رکھا جائے۔ اترنے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت وہ الگ ہے، لیکن رکھنے کے اعتبار سے قرآن کو جو پرنٹ کرایا گیا یا قرآن کا جو ترتیب رکھا گیا ہے وہ پہلے سورہ فاتحہ رکھا گیا، لیکن نزول نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ سورہ کی 5 آیتیں، کچھ آیتیں نازل ہوئی۔
فرسٹ وہی جو یعنی قرآن شریف کی آیتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ الگ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اس کتاب سے کون فائدہ اٹھاتے؟ وہ بتایا گیا۔ اس کتاب سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لائق کون ہے؟ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لائق کون لوگ ہیں؟ جیسے ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر آدمی ہر کورس نہیں کر سکتا۔ وہ کورس کرنا کا تو انہیں اس کے لائق رہنا، اس کے لائق ہے تو ہی وہ کورس کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو پہلی سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا ذکر کرتے ہیں۔ تقوی، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوگا وہی آدمی قرآن سے پیدا ہو سکتا، وہی آدمی دین پر چل سکتا، وہی آدمی نماز آگے، متقیوں کی صفات آگے ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ نماز بھی ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ تقوی جن کے اندر ہے، اللہ کا ڈر، خوف کہ میں نماز اگر چھوڑ دوں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نماز چھوڑوں گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، میں نماز چھوڑوں گا تو میرا نبی ناراض ہوگا، میں نماز چھوڑوں گا تو اسلام کا ایک پلر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے گرانے والا ہوں گا۔ یہ سوچ کے نماز نہیں چھوڑے گا، نماز چھوڑنا بھاری ہو جائے گا اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جس کے اندر تقوی ہوگا۔ تقوی نہیں تو خوش ہوتا، نماز چھوڑ کو خوش ہوتا، نماز پڑھے تو ٹینشن ہوتا، کبھی کھینچ لے گئے جماعت والے پکڑ کے سمجھائے، نماز پڑھائے، پھر چھوڑ دیے تو خوش ہو جاتا، واہ چھٹا لیے رے واہ ایسا کیوں۔ کئی کو تقوی نہیں ہے اس کے اندر، تقوی نہیں رہنے سے یہ صفت پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر۔ نماز اس کو بوجھ لگ رہا ہے، مسجد کو آنا اس کو ناگواری لگ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بتا دیے کہ قرآن سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جو متقی ہو۔ تو ایسے بے شمار آیتیں تقوی کے بارے میں، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں بے شمار آیتیں قرآن میں ملتی ہے۔ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بار بار آتا ہے یہ جملہ، آپ قرآن پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے،
فاتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے انٹیلیجنٹ پرسنس جو دنیا میں کہتے ہو ہم ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ کوئی بھی ہوشیار نہیں ہے، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون نہیں ہے، ہم سے زیادہ ٹیلنٹ پرسن کون نہیں ہے، فاتقونی یا اولی الالباب، ویسے لوگوں سے اللہ کہہ رہے ہیں اے عقل مندو جن کے ذہن میں بھیجا ہے، تھوڑی بہت سمجھ ہے، مجھ سے ڈرو، فاتقونی یا اولی الالباب۔ بیوقوف ہے، عقل نہیں سوال کیا ڈرتا، عقل ہے سوال ہے ڈرنے کا، تو اس لیے اللہ خاص کر عقل والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا فاتقونی یا اولی الالباب۔ ہر آدمی کہتا ہے یہ مان لیں گے ہو، نہ بولیں گے ہو، یہ سب بھی مان لو، اور پڑھوں میں ہر آدمی دعویٰ کرتا میں بہت ہوشیار ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے کہہ رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو میں ہوشیار ہوں، عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، تو تم مجھ سے ڈرو، فاتقونی فإياي فارهبون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کیا ہے اس سے ہے آپ کل مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاته، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، تمہیں کیسے کر لینے کی ویسا نہیں، اللہ کیسے چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر جیسا تقویٰ چاہتے ہیں ویسا تقویٰ تم اختیار کرو، تو وہ تقویٰ تم کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ ہمیں ذرا تھوڑی بہت ہمارا جی جہاں نیکیاں کرنے کے لیے کہا نیکیاں کر لیے، اور ہمارا نفس گناہ کرنے کا تقاضا کیا تو گناہ بھی کر لیا، تو یہ تقویٰ نہیں، یعنی کبھی تقویٰ کا کام کر رہے ہیں اور جو ہے کبھی تقویٰ کے خلاف کام کر رہے ہیں، کبھی گناہ بھی کر رہے کبھی نیکی بھی کر رہے، تو ایسا تقویٰ اللہ کو پسند نہیں، جیسا یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، ہر معاملے میں ہر عمل میں اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، تو تقوی کی زندگی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اب روزہ بھی جو دیے اس کے واسطے
لعلکم تتقون، میرا ڈر تمہارے اندر آ جائے۔ تو اللہ کا ڈر جتنا آدمی کے اندر پیدا ہوگا اتنا آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اور اتنا اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک گاؤں والے اگر اللہ سے ڈرتے، ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے یعنی تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے۔ زمین آسمان کی برکتیں، زمین آسمان کی ساری خیر جو ہے ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ برکات من السماء والارض۔ تو ایمان اور تقویٰ یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایمان اور تقویٰ ایسا عمل ہے یہ دونوں کہ اس سے اللہ کی برکتیں آتی ہیں، آسمان سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور ایمان برابر نہیں ہے اور اللہ کا ڈر نہیں ہے تو برکت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، کوئی برکت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا یعنی زمین سے بھی برکت ہے، آسمان سے بھی برکت ہے۔ ہم کو جو بھی چیزیں ملتی ہے وہ تو یا تو زمین سے آسمان سے، دو ہی ذریعے ہیں، تیسرا ذریعہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کی برکت سے اور تقوی کی زندگی کی برکت سے ہم زمین آسمان کے ساری برکتیں جو ہے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ اتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا، تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین آسمان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے لیے صحیح ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو، صحابہ جیسا ایمان ہو، ڈلمل ایمان نہیں، پھسلاؤ کا ایمان نہیں، وہ ایمان جو صرف جمعے میں لے کر آئے، وہ ایمان جو آدمی کو صرف جمعے کی نماز کو لائے، ایسا ایمان جو ہے معتبر نہیں۔ ایسے ایمان پر برکت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ وہ ایمان جو صرف رمضان میں عبادت کے لیے مسجد میں لایا اور رمضان ہوتے ہی مسجد سے دور کر دیا، ایسا ایمان جو ہے اس کے اوپر جو ہے برکت کے دروازے کھل نہیں سکتے۔ نہ زمین کے دروازے اس کے لیے کھل سکتے ہیں، نہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل سکتے ہیں۔ ایسا ایمان نہیں۔ صبح حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ 400 لوگ جماعت میں تھے۔ کتنی بڑی جماعت ہوگی وہ؟ اب تک اتنی بڑی جماعت شاید دنیا میں گئی نہیں۔ 20 لوگوں کی، 30 لوگوں کی، 50 لوگوں کی جماعت جاتی ہے۔ 400 لوگوں کی جماعت گئی کہ اس میں الگ الگ کیا تھے لیکن ایک ہی اس میں۔ تو
ان کو کھانا بھوک لگی اور وہ ایسی جگہ رکے کہ وہاں ریسٹورنٹ نہیں، ہوٹل نہیں، کیا بھی آس پاس میں کھانے کے واسطے بھی نہیں، پانی بھی نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات۔ تو کیا ہوا، ایک بکری کا بچہ آیا، بکری آئی اور اس کا دودھ نکالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیے اور 400 لوگوں کو دودھ پلائے۔ بکری کتنا دودھ دیتا؟ 400 لوگ، آدمی پاؤ لیٹر پیے تو بھی کتنا زیادہ دودھ ہونا ہے، پاؤ لیٹر نہیں، بھوک کی حالت میں لیٹر بھی پیتا، کیا بھی کھانے نہیں تو لیٹر سے بھی زیادہ پیتا۔ 400 آدمی 400 لیٹر ایک بکری دے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کی، وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آسمان سے جو ہے ان کے لیے، زمین سے برکت کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا، وہ اللہ کے لیے نکلے تھے، ایمان پر قائم تھے، اور جو ہے ان کی نمازیں چھوٹتی نہیں تھی، ان سے ان کی منہ سے جو ہے جھوٹ نہیں نکلتا تھا، اور وہ جو ہے بے وفائی نہیں کرتے تھے، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسا رسول چاہتے ہیں، ویسا زندگی انہوں نے گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد ان کی کر کے دکھایا، ایسا ایمان ان کا۔ کھانے کی ضرورت ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، زمین سے انتظام کرتے ہیں۔ ایک صاحب ٹوائلٹ کو گئے، ایک چوہا جو ہے سونے کے سکے لا کے رکھ رہا ہے ان کے سامنے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو ہے رزق دیتے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جس جگہ سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں وہاں سے ملتا، وہ سے ذہن میں خیال میں آنکھوں بھی نہیں رہتا کہ وہاں پیسے اسے ملتے، وہاں اسے لابم آتا بول کو یقین نہیں رہتا۔ نقصان ہونے کا یقین رہتا۔ اللہ ایسے تقوی کی برکت سے وہ نقصان کی جگہ فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہنچا کے بتا دے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی میں نہیں رکھتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا ہر کام آسان ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ اگر اللہ کا ڈر آ گیا تو اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ تقوی کا حکم دیتے ہیں، مجھ سے ڈرو، میرا خوف کرو۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی گزرے، ہمارے کام آسان ہو،
ہمارا فائنانشیل پرابلم اچھا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے. اس کے بغیر کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کا ڈر، تقویٰ اگر ہماری زندگی میں نہیں آیا تو کوئی خیر ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. جیسے ان کے سامنے سونے کے بسکٹس، سونے کے درہم، دینار، درہم، وہ زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے. وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چوہے کے ذریعے سے وہ تھیلی میں لا کے رکھ دیا ان کے سامنے. غیر سے اللہ ایسا روزی کا انتظام. اللہ سے جو نہیں ڈرتے یعنی اس کو بولتے ہیں بل. چوہا جو ہے بل میں سے لاکھوں نکال کو ان کے سامنے رکھ کے رکھ دیا. بل یعنی وہ چوہے جہاں گھس کو اندر بیٹھ کو رہتے ہیں، وہ اندر سے تھیلیاں لا کو ان کے سامنے رکھا. کہاں؟ بل بولتے اسے. بل میں سے آپ کو آدمی کے سامنے لا کو رکھنا. تو جب تقویٰ ہوتا تھا تو بل میں سے اللہ روزی پہنچاتے تھے. اور آج تقویٰ نہیں ہے تو ہمارا بل کہاں لگ رہا ہے. اتنے بل آتے ہیں آدمی کے اوپر، پریشان ہو جاتا ہے. کرنٹ بل آ گیا، یہ بل آ گیا، وہ بل آ گیا، ٹیکس آ گیا، میڈیکل بل، ہاسپٹل بل، اتنے ہزار کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آج جو ہے ہم بل کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. اگر اللہ کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بلوں سے جو ہے ہم کو روزی دیتا. تو اس لیے جو ہے ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر آئے، عورتوں کے اندر اللہ کا ڈر آئے، بڑوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، سب کے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے تو پھر انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. اللہ کا ڈر نہیں رہے گا تو پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو رمضان دیے تھے اسی لیے دیے تھے تاکہ جو ہے ہمارے اندر اللہ کا ڈر، خوف پیدا کرے. اس لیے نہیں کہ جو ہے ایک مہینہ عبادت کر کے چھوڑ دو. عجیب فلسفہ ہے ہمارا کہ 11 مہینے نافرمانی کر رہے ہیں، 11 مہینے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، 1 مہینہ عبادت کر رہے. تو اس کو اگر کمپیئر کرے تو کون سے کھانے میں آئے گا؟ کم سے کم 6 مہینے عبادت کر کے 6 مہینے اگر گناہ کیا ہے تو کم سے کم برابر ہوتا. دونوں برابر ہے بولیں گے. یا 7 مہینے نیکیاں کیا، 4 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے جو ہے 6 مہینے، 5 مہینے گناہ کیا تو نیکیوں کا جو ہے نیکی کے دن زیادہ ہے گنے گے. یعنی برس میں 11 مہینے ہیں تو 11 مہینے میں 7 مہینے اگر نیکی کیا تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا یعنی زندگی کا بڑا حصہ اس کا نیکیوں میں گزرا اور کم حصہ جو ہے گناہوں میں گزرا بولیں گے. لیکن 1 مہینہ عبادت کر کے 11 مہینے نافرمانی کر رہے تو وہ نیکیاں کون سے کھانے میں آئیں گی؟
کیا وہ نیکیاں ہم کو قبر سے بچا سکتی ہے؟ کیا وہ نیکی ہمیں جو ہے میدان حشر میں کام آئے گا؟ کیا 1 مہینے کی نماز اور جو ہے 11 مہینے کی بے نمازیں کیا وہ خاموش رہیں گی؟ کیا مسجد نہیں چلائے گی کہ جو ہے 11 مہینے تک اس نے ویران کیا، 11 مہینے یہ مسجد کو نہیں آیا، صرف 1 مہینہ آیا ہے؟ کیا 1 مہینے کا کوئی ویلیو ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو صرف 1 مہینہ اس لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ 11 مہینے ہم مسجد کو آتے رہے، عادت ڈالنے کے واسطے 1 مہینہ ٹریننگ کرنے کے لیے دیے، چھوڑنے کے واسطے نہیں۔ 1 مہینہ عبادت کر کے جو چھوڑ دو اور جو ہے جو چاہے کر لو، مسجد کو ویران کرنے کے واسطے نہیں۔ تو اگر ہم 11 مہینے مسجد کو آتے ہیں تو رمضان کا فائدہ حاصل ہوا، نہیں آتے ہیں تو کیا ہے تو فارمالٹی ہوتے نہیں، فارمالٹی کے واسطے روزہ رکھ لیے، فارمالٹی۔ آدمی کو دیکھو سب بھی کرتے ہیں، لے میں بھی کر رہا ہوں۔ انہیں کیا کہ اللہ سے ڈر کو، اللہ سے محبت سے نہیں آیا ہے، چونکہ آدمی کرتے ہیں میں وہ اس کے واسطے آیا ہوتا۔ لیکن اللہ سے ڈرنے والا، صحیح اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ 1 مہینہ عبادت نہیں کرتا، ہر سانس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ہر قدم پہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنا ڈر، اپنا خوف جو ہے دل میں بٹھانے کے لیے مہینہ دیے تھے، تو وہ ہم باقی رکھنا اس میں ابھی جو ہے آگے بڑھنا۔ اب جب آپ ڈراپ کر دیں گے، مسجد کو آنا ڈراپ کر دیں گے، نمازوں سے ڈراپ ہو جائیں گے، تو آپ کے اندر تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ ہرگز متقی نہیں بن سکتے، اور متقی کے علاوہ کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ متقیوں کے لیے آخرت کی بلائیاں ہیں، دنیا کی بلائیاں ہیں، دنیا کے فائدے ہیں، آخرت کے دونوں فائدے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔